بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں اور میری بیوہ پھپھو کی بیٹی ہم عمر تھی۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا اسے پسند کر جاتا۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن میں اور میری پھپھو کی بیٹی بازار میں گول گپے کھا رہی تھی جب ایک بڑی سی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے بہت ہی خوبصورت سا لڑکا نکلا۔ وہ میری کزن کو دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تب ہی میری پھپھو کی بیٹی آگے بڑھ گئی تھی تو اس لڑکے نے مجھے روک کر اس کا نام پوچھا۔ میں نے دھوکے سے اپنا نام بتا دیا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکے کی ماں رشتہ لے کر آئی۔ اس کے لبوں پر میرا نام تھا۔ یوں میری شادی اس امیر زادے سے ہو گئی۔ مگر وہ لڑکا مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں میں جا کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ بولا، راہ چلتے لڑکوں سے عشق لڑانے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہے۔ میں بولی میں وہ نہیں بلکہ اس کی کزن ہوں تو اس لڑکے نے مجھے دیکھتے ہی میرا نام رمشا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش میں رمشا نہ ہوتی بلکہ نازش ہوتی تو مجھے وہ سب نہ سننا پڑتا جو کچھ میں سن سن کر جوان ہوئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان یتیم ہو جائے تو زمانے والے چین سے نہیں جینے دیتے، مگر میری طرف صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ مجھ پر تو میری یتیم کزن نے زندگی تنگ کر دی تھی۔ میں 4 برس کی تھی جب میری پھپھو بیوہ ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی 4 برس کی بیٹی نازش بھی تھی۔ مجھے اس کی آمد سے بے انتہا خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں دوستیں تھیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ہم دونوں صحن میں کھیل رہی تھی اور ہماری پڑوسن آنٹی جو کہ بے اولاد تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے اپنے گھر لے جا کر میرے ساتھ خوب کھیلا کرتی تھی۔ وہ امی سے بولی، یہ رمشا کے ساتھ کھیلتی ہوئی لڑکی تمہاری نند کی بیٹی ہے نا؟ امی نے ہاں بول دیا تو وہ کہنے لگی، آج میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ کل میں رمشا کے لیے گلابی فراق لے کر آئی تھی، مگر اس بچی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ فراق اس کے گلاب سے کھلتے چہرے پر ہی اچھی لگے گی۔ یہ سب سن کر میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ لوگ ہم دونوں میں تقابل کرنے لگے تھے۔ نازش اپنے والد پر گئی تھی، اس لیے بے انتہا درجے کی خوبصورت تھی، جبکہ میں اپنے ننیال پر چلی گئی تھی، ذرا دبی دبی رنگت کی مالک تھی، اور یوں میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے ایمان ہو چکی تھی۔ میری جگہ سب ہی اس سے پیار کرنے لگے تھے۔ اسکول اور پھر کالج، وہاں بھی سب نازش کو ہی سراہتے تھے، جبکہ مجھے دیکھ کر اکثر لڑکیاں ہنسی مذاق میں کہتی کہ رمشا تم تو نازش کی کام کرنے والی ماسی لگتی ہو، جبکہ میں یہ باتیں سن کر چپ کر جاتی تھی۔ البتہ نازش سب کو ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر کسی کی رنگت تھوڑی دبی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم حسین ہے۔ تم لوگ بیرون ملک جا کر دیکھو، لوگ مرتے ہیں رمشا جیسی رنگت پر۔ یوں ہی لوگوں کی باتیں سہ سہ کر میں تنگ پڑ گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ نیا کھاتا کھل گیا تھا۔ میں نازش سے بڑی تھی، اس لیے میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے، مگر یہاں بھی مات کھا رہی تھی۔ جو بھی رشتہ میرے لیے آیا وہ نازش کو پسند کر جاتا۔ ابو کہنے لگے، پہلے ہم نازش کی شادی کر دیتے ہیں، مگر پھپھو بولی کہ نہیں، بات اصول کی ہوتی ہے، پہلے ہماری رمشا کی شادی ہوگی، پھر ہی میں نازش کی شادی کروں گی۔ اور یوں ہی ریجیکٹ ہوتے ہوتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میں 2 سال سے لوگوں کا حد تمیز رویہ برداشت کرتی آ رہی تھی۔ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹ سن سن کر میرے اندر زہر بھر گیا تھا۔ میں ایک منفی شخصیت کی مالک بن چکی تھی۔ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی تھی، ہر وقت یہی لگتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستے ہوں گے کہ یہ کیسی بد شکل ہے، کالی کلوٹی سی۔ بس میں اس ماحول سے اور نازش سے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں جتنا نازش سے دور بھاگتی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں روتی تو وہ میرے آنسو پوंچھ دیتی، میں غصہ کرتی تو وہ میری باتیں سن کر مجھے کہتی کہ تم میری دوست ہو، تم مجھ پر نہیں غصہ کرو گی تو کس پر کروں گی؟ میں اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیتی تو کھڑکی سے جھانک کر کہتی، رمشا دروازہ کھولو، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ لوگ اب تو یہ بھی کہنے لگے تھے کہ
نازش کی طرف دیکھو، بیچاری کا باپ مر گیا، اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، مگر مجال ہے جو ماتھے پر ایک شکن بھی پڑی ہو۔ جبکہ رمشا کیسی ناشکری ہے، باپ کا سایہ سر پر موجود ہے، زندگی عیاشی سے گزار رہی ہے، مگر نہ تو ہنستی ہے اور نہ ہی کسی سے خوشی کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کاش لوگ کسی پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کر لیا کہ فلاں شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اس کو کیا چیز اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے۔ خیر ایک دن خوب بارش برسی تھی، موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ نازش بولی، آؤ چلے گول گپے کھانے۔ میں بھی گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو چکی تھی اور ہاں کر دیا اور چلی گئی۔ ہم دونوں پیدل ہی گھر سے نکل گئی تھی اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے گول گپے کے مشہور سٹال پر پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں نے جلدی سے گول گپوں کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر میں ہماری پلیٹس ہمیں سرو کر دی گئی تھی۔ تب ہی ایک بڑی سی گاڑی بھی آ کر رکی تھی۔ اس میں سے نہایت ہینڈسم سا لڑکا نکل کر باہر آیا تو نازش نے مجھے کوہنی ماری اور بولی، ہائے اللہ رمشا، دیکھو کتنا پیارا لڑکا ہے، اگر مجھے یہ مل جائے تو زندگی میں کسی اور چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لڑکے کی طرف دیکھ کر میرا بھی دل دھڑک گیا تھا، مگر میں منہ سے کچھ نہ بولی کیونکہ مجھے تو دل کی باتیں دل میں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا نازش کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے گول گپے ختم ہو گئے تو نازش اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں باہر جانے لگی تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور بولا، ان کا نام کیا تھا جو ابھی باہر نکل کر گئی ہیں؟ میرے ذہن میں جلدی سے جمع تفریق ہونے لگی تھی۔ میں بولی، ان کا نام رمشا ہے۔ وہ لڑکا نام سن کر مسکرا دیا اور بولا، مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کو ایڈریس سمجھا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ مجھے لگا اگر یہ لڑکا مجھے مل گیا تو میری زندگی کی تمام اذیتیں دور ہو جائیں گی۔ وہ لڑکا بس مجھے مل جائے، چاہے دھوکے سے ہی صحیح۔ اب میں خوش خوش رہنے لگی تھی۔ 3 دن بعد ہی 2 امیر کبیر عورتیں ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ایک عورت بولی، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں، مجھے رمشا چاہیے۔ میں تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی۔ اس عورت کے سامنے مجھے لایا گیا تو اس نے 10,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عامر بتایا تھا۔ عامر وہی لڑکا تھا جو اس دن ہمیں گول گپے کے سٹال پر ملا تھا۔ ابو بھی عامر کا گھر بار دیکھ آئے تھے، وہ بھی انتہا خوش تھے۔ ابو بولے، لڑکے کا اپنا بزنس ہے، بہت ہی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ عامر کی والدہ کہہ گئی تھی کہ ہمیں جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں چاہیے، اگر آپ لوگوں نے جہیز دینے کی کوشش کی تو عامر بارات لے جانے سے انکار کر دے گا۔ سب ہی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ ابو بولے، عامر بڑا غیرت مند بچہ ہے، یوں 1 ماہ بعد ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ نازش جیلس ہونے کی بجائے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رمشا، مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے، کیا نصیب پایا ہے تم نے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اندر تک سرشار ہو جاتی تھی۔ آخرکار رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے عامر کو اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، نہیں تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ہم پچھلے 2 گھنٹے سے مہوئے سفر تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر عامر نے دنیا کے کس کونے میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ آخرکار 4 گھنٹے کے بعد اس کی گاڑی ایک عجیب سے بڑے سے گھر کے سامنے رکی تھی، جہاں بے شمار چبارے ہی چبارے تھے، جہاں سے سجی سوری سی لڑکیاں جھانک رہی تھی۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ وہاں تو الگ ہی جہاں بسا ہوا تھا، ناچ گانا عروج پر تھا۔ عامر نے میرا ہاتھ ایک بڑی سی عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، میرا 20 لاکھ کدھر ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہونے والا ہے۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، عامر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ہنس کر بولا، میں یہاں تمہیں فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں جو راہ چلتے لڑکوں سے عشق لڑانے لگتی ہیں، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں بہت گھبرا چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں بولی، عامر میں وہ نہیں ہوں بلکہ اس کی کزن ہوں۔ عامر نے جلدی سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے دھوکے پر پردہ ڈالنے کے لیے جلدی سے جھوٹ کر لیا تھا۔
میں بولی دراصل وہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے زبردستی مجھے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ عامر نے اپنا سر تھام لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس لے گیا۔ اب کی بار وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ بولا اب مجھے سارا ماجرا سچ سچ بتاؤ۔ میں بولی عامر میری کزن کا چکر دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا، وہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھا اور امیر تھا، اس لیے اس نے مجھے قربان کر دیا۔ عامر غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ میں گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ صبح ہوئی تو عامر گھر لوٹ آیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، بولا رمشا تم فکر مت کرو، میں ساری دنیا کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تمہاری کزن نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نا، تم دیکھنا میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنا سر پیٹنے لگے گی۔ اس نے مجھ جیسے ہیرو کو کیوں کھو دیا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر عامر نے اپنی کہی بات پوری کر دی تھی۔ وہ سچ میں میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ میں بولی عامر میں خوبصورت نہیں ہوں، خوبصورت ہوتی تو بار بار دھتکاری نہ جاتی۔ عامر کہتا تم میری نظروں سے خود کو دیکھو تو تم کتنی حسین ہو۔ عامر میرے لیے سونے کے ڈھیروں زیورات لے کر آتا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دھوکے کا انعام اتنا خوبصورت مل جائے گا۔ ایک دن میں نے عامر سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ عامر افسردہ ہو گئے اور بولے وہ تو قبرستان میں ہیں۔ میں حیران ہو گئی، میں بولی اگر وہ قبرستان میں ہیں تو جو پھر ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ بولا وہ تو میری کاروباری ساتھی ہے۔ میں بولی آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ہنس دیا اور بولا اتنی سیدھی بھی نہیں ہو تم، شادی کی رات والا قصہ بھول گئی ہو کیا؟ بس وہی کاروبار ہے میرا۔ میں عامر کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں موند کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے عامر میں وہ سب خصوصیات نظر آ رہی تھی جو اسے ایک برا انسان ثابت کرتی تھی۔ اس نے مجھ پر جو راز آشکار کیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا، مگر میں خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ عامر جیسا شخص مجھے دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گا، اس لیے میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عامر ہر روز ہی باہر سے کھانا لے آتا تھا، مجھے سیر کروانے باہر لے جایا کرتا تھا، میرے ناز و نخرے اٹھاتا تھا اور سب سے بڑھ کر وہ دن رات میری تعریف کیا کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، مگر ایک بات تھی جو مجھے بہت مشکوک لگتی تھی۔ عامر مجھ سے چوری چھپ کے اپنے والٹ میں لگی ہوئی تصویر کو دیکھا کرتا تھا۔ میں نے بہانے سے وہ تصویر دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ہر بار ناکام ہی ہو جایا کرتی تھی۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس نے اپنے والٹ میں کسی لڑکی کی تصویر رکھی ہے، کسی ایسی لڑکی کی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میری دنیا تاریک سی ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جب عامر کے رویے کے بارے میں سوچتی تو مجھے اپنے گمان غلط لگنے لگتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میری ساری ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عامر بولا رمشا ہماری شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، تم ابھی تک اپنے والدین کے گھر نہیں گئی، وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے تمہیں روکا ہوا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ 10 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بولی نہیں عامر، میں آپ کو تو چھوڑ کر اتنے دنوں کے لیے نہیں جا سکتی۔ عامر بولے کوئی بات نہیں میری پیاری بیگم، چند دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تم نے اپنی کزن کو بھی تو جیلس کرنا ہے نا کہ تم کتنی خوش ہو۔ تم جب ہر روز ایک نیا سونے کا سیٹ اس کے سامنے پہنو گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ عامر کی بات تو سچ تھی، نازش کو جلانے کا اس سے اچھا موقع مجھے اور کہاں مل سکتا تھا بھلا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور عامر مجھے خوشی خوشی امی کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سب ہی مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ امی میری تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن میں نے گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل دیکھی تو چونک گئی۔ میں نے امی سے پوچھا تو بولی نازش کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، تمہارے ابو کے امریکہ والے دوست پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، مگر تمہارے ابو نے بتایا کہ میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے، بولے میں بچوں کی تعلیم کا سوچ کر چپ تھا، نہیں تو میں نے بڑی دیر سے سوچا تھا کہ رمشا کو ہی اپنی بہو بناؤں گا۔ تب تمہارے ابو نے نازش کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے حامی بھر دی۔ مجھے تو یہ سن کر چپ ہی لگ گئی تھی۔ میں اور نازش جنید انکل کے بیٹے کو بہت پسند کیا کرتی تھی، ہم دونوں ہی چاہتی تھی کہ ہماری شادی وہاں ہو جائے، کیونکہ جنید انکل کا بیٹا بہت ہی نفیس انسان تھا۔
مجھے اب سمجھ آیا کہ تمام لوگ مجھے ریجیکٹ کیوں کر کے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ نے میرے لیے بہت زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر میں نے صبر نہیں کیا۔ مجھ سے میرا نصیب چھین لیا گیا تھا۔ دل بہت ملال زدہ تھا۔ پھر خیال آیا کہ عامر بھی تو اچھا انسان ہے، وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ میں امی سے بہانہ بنا کر الٹے قدموں ہی واپس گھر آ گئی تھی، کیونکہ مجھ سے وہاں مزید رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سامنے کا منظر میری روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ میرا شوہر ایک نہایت حسین، نرم و نازک سی لڑکی کے کندھے پر سر رکھ کر محو گفتگو تھا۔ تب ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ عامر تو بے انتہا خوفزدہ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بولا، جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ دراصل امی گھر پر نہیں ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ عامر بولا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر امی کے آنے کا انتظار کریں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا۔ وہ بولا، تم کیوں یہاں آ گئی ہو؟ میرا بنا بنایا کھیل خراب کرو گی کیا؟ میں بولی، کون سا کھیل عامر، اور یہ لڑکی کون ہے؟ عامر ہنس کر بولا، یہ بھی راہ چلتے لڑکے کے ساتھ عشق کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس جیسی لڑکی کا ہوتا ہے۔ تم اب چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ایک دو دن کی بات ہے، تم گھر میں چھپ کر ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تم نے پتھر کی تلاش میں ہیرا گوا دیا۔ میں شام تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو روتی رہی۔ میرا شوہر ایک لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر اس لیے لایا تھا تاکہ اسے بازار میں بیچ کر پیسہ کما سکے۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر دیا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے دھکے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رمشا، تم ایک لڑکی کو کوٹھے میں بکتا ہوا دیکھ سکتی ہو کیا؟ اگر شادی کی رات تمہارا شوہر تمہیں کوٹھے میں بیچ آتا تو تم کیا کر لیتی؟ اس وقت اللہ نے جس طرح سے میری مدد کی تھی، تم بھی اس بے یار و مددگار لڑکی کی مدد کرو اور اسے عامر کا مکروہ چہرہ دکھا دو۔ لیکن پھر میں سوچتی کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو میرے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے جنید انکل کے بیٹے کو کھو دیا، اور اب کیا میں عامر کو بھی کھو دوں گی تو دنیا میں میرے لیے پیچھے رہ ہی کیا جائے گا؟ مجھے تو تب لوگ قبول نہیں کرتے تھے جب میں کنواری تھی، اب جب میں طلاق یافتہ ہو گئی تو مجھے کون قبول کرے گا؟ پھر میرے والدین پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ایک دن گزر گیا۔ عامر میرے پاس آیا اور بولا کہ میری جان، ایک دن انتظار کر لو، میں نے اس لڑکی کو بہت اچھے داموں میں بیچنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جلدی جلدی میں گھاٹے کا سودا ہو جائے اور میں اسے بیچ دوں، اس لیے تمہیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کو فروخت کر کے بعد میں تمہیں اسپین لے کر جاؤں گا۔ میں مسکرا دی اور بولی کہ عمر، آپ فکر نہ کریں۔ وہ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو چکا تھا۔ عامر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے خود کو اٹھتے ہوئے پایا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور عامر کی دوسری بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آپ کا بھائی؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ عامر کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، میں نے اور عامر نے ایک دوسرے کو ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ یوں عامر میرے لیے رشتہ لے کر آیا تو ہماری شادی ہو گئی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے میں بولی، تم جانتی ہو کیا میں عامر کی پہلی بیوی ہوں؟ وہ یوں ہی کرتا ہے، وہ راہ چلتی لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا ہے اور پھر انہیں کوٹھے میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ تم بہت معصوم ہو کومل، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے تم اس گھر سے فرار ہو جاؤ۔ میرا اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم عامر میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میری حفاظت ضرور کرے گا۔ وہ لڑکی بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، میں آپ کی بات کا کیسے یقین کروں؟ میں بولی، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، تم یقین کرو تو اسی میں تمہارا بھلا ہے، آگے میں سارا فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ کومل کچھ دیر سوچتی رہی اور بولی، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، میری مدد کرے۔ میں بولی، ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنا سامان سمیٹ لو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں۔ میں نے کومل کو پچھلے دروازے سے بھگا دیا تھا اور خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عامر مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں بیٹھے بیٹھے عامر کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی، تب اس کا والیٹ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے کھول کر دیکھا تو اس نے ایک کالی سی لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی تھی، اس میں ایک ہاتھ بھی پڑا ہوا تھا۔
میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، عامر بھائی، یہ دنیا بہت بری ہے، اس میں صرف حسین لڑکیوں کی عزت ہے، ہم جیسی سیاہ لڑکیوں کے نصیب بھی سیاہ ہی ہوتے ہیں، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں دروازے سے عامر داخل ہوا تو بولا، بس اسی سبب میں حسین لڑکیوں کو بازار میں بیچ آتا ہوں، تم سے محبت اس لیے کی کیونکہ تم مجھے میری بہن جیسی لگتی ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، تب عامر بولا، کومل کہاں ہے؟ میں بولی، میں نے اسے بھگا دیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ گناہ کرو۔ عامر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ بولا، تم نہیں جانتی میرا دھندا کتنے لاس میں جا رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں بازار میں بیچ دوں گا، بہت زیادہ مہنگے داموں میں، تاکہ میری بہن کی روح کو سکون ملے کہ سیاہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر عامر نے مجھے طلاق دے دی اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ تب ہی کومل پولیس کے ساتھ ہمارے گھر داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے عامر کو پکڑا اور ہم دونوں کو تھانے لے گئے۔ وہیں سے میں نے اپنے والدین کو کال کی تھی، وہ روتے دھوتے مجھے لینے پہنچ گئے تھے۔ میں لٹی پٹی سی گھر آ گئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ نازش کی شادی رک چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی۔ میری طلاق کا علم جب انکل جنید کو ہوا تو وہ پھر سے میرے لیے رشتہ لے آئے تھے، اور یوں ایک بہت ہی پیارے دن میں اور نازش اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئی تھی، جہاں پر ہمارے لیے بہت سی خوشیاں منتظر تھی۔ یہ بات میں جان چکی تھی کہ اللہ کے فیصلے ہی بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے۔